اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ہمارا دین اتنا خوبصورت دین ہے جو ہمیں نہ صرف عبادات کے طریقے سکھاتا ہے بلکہ وہ ہمیں زندگی گزارنے کے تمام آداب بھی سکھاتا ہے۔ زندگی کے آداب میں تمام قسم کے معاشرتی معاملات، وہ ہماری صحت سے بھی جڑے ہوں، وہ تمام معاملات ہمیں سکھاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ہمیں عبادات کے طریقے سکھائے بلکہ ہماری زندگی سے ریلیٹڈ جتنے بھی معاملات ہیں، زندگی گزارنے کا ہر طرح کا طریقہ ہمیں سکھا دیا کہ ہم نے زندگی کو کس طرح سے گزارنا ہے، تب ہم بہتر ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک معاملہ صحت کا معاملہ بھی ہے۔ آج ہم اس معاملے کو اگنور کر چکے ہیں، ماڈرن زندگی کے لائف سٹائل کو اپنا لیا ہے ہم نے۔ جب سے ہم نے اپنا لائف سٹائل چینج کیا ہے، صحت کے معاملات بھی خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ آج ہم صحت کے معاملے میں سے طب نبوی کے طریقے میں سے ایک مشروب سیکھیں گے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود بھی شوق سے پیا کرتے تھے۔ اس مشروب کا نام نبیذ ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اس کا نام سنا ہوگا۔ نبیذ کا مطلب ہے پھینکا ہوا۔ جب پانی کے اندر کسی خشک پھل کو ڈالتے ہیں تو پھل اپنی تاثیر پانی کے اندر پھینک دیتا ہے، اس کو نبیذ کہتے ہیں۔ نبیذ ایک مشروب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مشروب تھا۔ صحابہ اکرام علیہم اجمعین بھی بہت شوق سے پیا کرتے تھے، اور عرب میں نبیذ سے مہمان نوازی کی جاتی تھی۔ جب حاجی عرب میں حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے تو ان کی مہمان نوازی بھی نبیذ سے کی جاتی تھی۔ نبیذ طاقت بحال کرنے کا بہترین انرجی ڈرنک ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نبیذ تیار کیا جاتا تھا۔ اس مشروب کو ہم بیماری کے دوران یا بیماری کے بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ عرب میں جو نبیذ بنائی جاتی تھی وہ کھجور یا پھر کشمش یا منقع خشک ہوں، ان کو بھگو کر بنائی جاتی تھی۔ اب ہم نبیذ کے بے شمار ایسے فائدے ہیں جن کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ نبیذ تمام قسم کی اعصابی کمزوری کو دور کرتی ہے، پٹھوں کو طاقت دیتی ہے، مثانے کی کمزوری کا بہترین علاج ہے نبیذ۔ ایسے بوڑھے لوگ جن کو بار بار پیشاب کا مسئلہ ہے، بار بار پیشاب آتا ہے، مثانے کی کمزوری کا شکار ہیں، اور حتیٰ کہ ایسے لوگ بھی جن کے مثانے میں غدود بھی ہیں، ان کا بھی بہترین علاج ہے۔ جگر اور مثانے کی گرمی کو دور کرتا ہے، پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے، منہ کی خشکی میں فائدہ مند ہے۔ بعض اوقات لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کا منہ بہت خشک ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ہے۔ سینے اور پھیپھڑوں سے بلغم کو نکالتا ہے، پٹھوں کے کھچاؤ میں بہترین ہے، دل کے لیے بہترین ہے، کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، جوڑوں کے درد اور کمر کے لیے بہترین چیز ہے۔ معدے کی گرمی اور جگر کی گرمی کو دور کرتا ہے، معدے کی تیزابیت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ جب آپ نبیذ پیتے ہیں تو آپ کو تیزابیت نہیں ہوتی۔ دماغی کمزوری کو دور کرتا ہے، ہاتھ اور پاؤں کی جلن کو ٹھیک کرتا ہے۔ غرض ہر قسم کی کمزوری کے لیے ایک بہترین انرجی ڈرنک ہے۔ غذائی کمی کو پورا کرتا ہے۔ بعض لوگ بہت کم کھاتے پیتے ہیں تو ان کے لیے ایک بہترین مشروب ہے جو ان کی غذائی کمی کو پورا کرے گا۔ دل کے لیے بہت اچھا ہے۔ جن لوگوں میں خصوصاً خون کی کمی ہوتی ہے، ایچ بی لیول ان کا کم ہوتا ہے، ان کے لیے بہترین انرجی ڈرنک ہے۔ یہ ایک آزمائی ہوئی بات ہے۔ اگر آپ کسی بزرگ کو پلانے کے لیے دیں گے تو کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ان کا ایچ بی لیول ٹھیک ہو گیا ہے اور خون کی کمی بہتر ہو گئی ہے۔ آہستہ آہستہ کمزوری بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک نہایت آزمودہ طریقہ ہے۔ اس کو ضرور بنائیے گا اور اپنے بزرگوں کو، اپنے بچوں کو بھی ضرور پلائیے گا، خصوصاً وہ بچے جو دماغی طور پر اور جسمانی طور پر کمزوری کا شکار ہوتے ہیں، ان بچوں کو بھی ضرور پلائیے گا۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبیذ کو بناتے کس طرح ہیں۔ عرب میں جو نبیذ بنائی جاتی تھی وہ تو صرف کھجور کو رات کو بھگو دیتے تھے، یا پھر منقع اور کشمش کو رات کو بھگو دیا جاتا تھا،
اور صبح اس کو شیک کر کے اس کو مکس کر کے تو پی لیا جاتا تھا، تو یہ مشروب ہوتا تھا۔ لیکن آج میں جو آپ کو طریقہ بتاؤں گی یہ طریقہ بھی نہایت ہی اچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، سونے پہ سہاگا۔ اسی طرح ہم اس میں مزید اجزاء بھی شامل کریں گے تاکہ ہم اس سے مزید افادیت بھی حاصل کر سکیں۔ نبیذ کو مختلف طریقوں سے بنایا جاتا ہے، اس میں 2 طریقے بھی ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے، یہ ایک شخص کے لیے جو میں آپ کو اجزاء بتاؤں گی یہ ایک انسان کے لیے کافی ہیں۔ 3 یا 5 عدد کھجور لے لیں، اس میں اسی طرح 5 یا 7 عدد بادام ڈال دیں اور اتنی ہی مقدار میں منقع ڈال دیں۔ کھجور کی مقدار اتنی ہی رہنی چاہیے، بادام یا منقع تھوڑے بہت آپ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور پھر ان تمام تینوں اجزاء کو مٹی یا پھر شیشے کے برتن میں ڈال کر اس میں اتنا پانی ڈال دیں کہ یہ تمام چیزیں اس میں ڈوب جائیں اور بھگو دیں اور ڈھک کر رکھ دیں۔ شام کو بھگونا ہے اور صبح اٹھ کر کھجور کی گٹلیاں نکال دیں اور منقع کے بیج نکال دیں اور بادام کے چھلکے بھی اتار لیں۔ پھر ان تینوں چیزوں کا شیک بنا لیں۔ اگر آپ کو پسند ہو تو چھوٹی الائچی کے چند دانے بھی شامل کر سکتے ہیں، اس کا فلیور بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ اگر چینی ڈالنا چاہیں، کیونکہ آج کل چینی کے بغیر تو کوئی بھی مشروب نہیں پیا جاتا، تو وہ بھی ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں۔ ادروائز کھجور اور منقع کی وجہ سے بھی یہ میٹھا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ چینی ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو اسی طرح پینا چاہیں تو اسی طرح بھی پی سکتے ہیں، یعنی کہ پانی میں جب آپ نے شیک بنایا ہے تو اس طرح بھی پی سکتے ہیں، ورنہ آپ اس میں شیک بنانے کے بعد دودھ بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو دودھ ڈال کر پینا چاہیں تو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ یہ میرا طریقہ ہے، کیونکہ ویسے تو نبیذ میں دودھ نہیں ڈالا جاتا، لیکن میں اسی طرح ہی بناتی ہوں۔ میں اس طرح کرتی ہوں کہ رات کو جب بھگوتی ہوں تو بھگونے سے پہلے ہی میں کھجور کی گٹلیاں نکال دیتی ہوں، منقع کے بیج بھی نکالتی ہوں، اور پھر بادام، کھجور گٹلی نکلی ہوئی اور منقع بیج نکلے ہوئے، تینوں کو مٹی کے برتن میں بھگو کر ٹھنڈی جگہ پر رکھ دیتی ہوں، اور صبح بادام کے چھلکے اتار کر تینوں چیزوں کو شیک کر لیتی ہوں، اور شیک کرنے کے بعد اس میں دودھ شامل کر لیتی ہوں۔ اس طرح جب دودھ شامل کر لیا جاتا ہے تو بچے بھی بہت شوق سے پی لیتے ہیں۔ بہت بہترین انرجی ڈرنک تیار ہو جاتا ہے۔ اس کو آپ کسی بھی وقت پی سکتے ہیں۔ بہترین وقت تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو خالی پیٹ پیا جائے، لیکن اگر آپ صبح کے وقت نہیں بھی پی سکتے تو آپ دوپہر کو بھی کسی بھی ٹائم اس کو پی سکتے ہیں۔ رات کو نہ پیجیے، کیونکہ رات کو ہیوی نہ فیل ہو، تو اس لیے بہتر ہے کہ دن کے ٹائم ہی اس کو پی لیا جائے۔ یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ منقع اور بادام کتنی اچھی چیزیں ہیں اور کتنی طاقت والی چیزیں ہیں۔ ہم ان تینوں چیزوں کو مٹی کے برتن میں بھگوتے ہیں تو مٹی کے برتن کی افادیت بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے، اور پھر اس ڈرنک کی تاثیر نہ ہی ٹھنڈی رہتی ہے اور نہ ہی گرم، بلکہ یہ معتدل ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کی تاثیر ٹھنڈی بھی نہیں ہوتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹھنڈی چیزیں ہمیں راس نہیں آتی تو وہ بھی یہ پی سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کو گرم چیزیں کھانی راس نہیں آتی، ان کے لیے بھی یہ بہترین ہے۔ اس میں ٹھنڈی اور گرم تاثیر کا کوئی بھی ایشو نہیں رہتا۔ شوگر کے مریض اس کو نہ استعمال کریں، کیونکہ اس میں کھجور بھی ہے اور اس میں منقع بھی ہے، جو دونوں ہی میٹھے ہوتے ہیں۔ بچوں کو بھی ضرور پلائیں تاکہ بچوں کی سستی دور ہو، بچوں کی جسمانی اور دماغی کمزوری بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ بچوں کے لیے جب آپ بنائیں تو اس کے لیے کھجور کی مقدار، اگر 10 سال سے کم بچے ہیں تو 1 سے 2، اگر 10 سال سے زیادہ ہیں تو 2 سے 3 کھجوریں کر دیں، ورنہ جب آپ اپنے لیے ہی بنا رہے ہوں تو اس میں سے ہی ½ گلاس بچے کو دے دیں۔ اور دوسرا طریقہ بنانے کا اس کو یہ بھی ہے کہ آپ اس میں جب نبیذ بناتے ہیں، منقع، بادام اور کھجور تینوں چیزوں کی جب آپ بنا رہے ہوں تو اس میں آپ سفید تل بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو رات کو اسی برتن میں بھگو دیں، ورنہ جب صبح آپ شیک بنا رہے ہوں تو اس وقت بھی ڈال سکتے ہیں۔ تل ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ ہلکا سا کڑواہٹ کی طرف چلا جاتا ہے، تو وہ پھر بچے پسند نہیں کرتے۔ تل بعض لوگوں کو بہت پسند ہوتے ہیں، جیسے بچوں کو بھی پسند ہوتے ہیں۔ اگر بچوں کو تل پسند ہیں، بڑوں کو پسند ہیں، تو آپ یہ بھی ڈال سکتے ہیں، ورنہ آپ صرف بادام، منقع اور کھجور 3 چیزوں سے بھی بنا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ تل ڈالنا چاہیں تو تل ڈال کر بھی نبیذ کو بنا سکتے ہیں۔ سفید تل کیلشیم کا بہترین خزانہ ہے، اگر آپ ڈالنا چاہیں تو
آپ ڈال سکتے ہیں۔ رمضان میں اگر لال اور پیلے شربت کی بجائے آپ اگر نبیذ پئیں گے تو یقین کریں تمام رمضان میں آپ کو کوئی کمزوری محسوس نہیں ہوگی، اور نہ ہی افطاری کے بعد جو بار بار پانی کی طلب ہوتی ہے وہ ہوگی۔ نبیذ ایک ایسا مشروب ہے جو آپ کو ہر طرح سے انرجی فراہم کرتا ہے، پیاس کی شدت کو بھی کم کر دیتا ہے۔ تو آنے والے رمضان کوشش کیجئے گا کہ لال اور پیلے شربت کی بجائے نبیذ کو بنائیے تاکہ آپ کا رمضان انرجی سے بھرپور گزرے۔ یہ ایک ایسا مشروب ہے جس کو ہر عمر کے لوگ جب چاہیں پی سکتے ہیں، بزرگوں کو ضرور پلائیے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ ان تمام اجزاء کو بھگو کر 12 گھنٹے سے زیادہ دیر نہ رکھیں، ورنہ اس کو زیادہ دیر بھگونے سے اس میں خمیر پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ ایسا خمیر ہوتا ہے جو کہ نشہ آور ہوتا ہے، اور وہ پھر نشہ آور مشروب بن جاتا ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا جب بھی بھگوئیں تو اس کو کوشش کیجئے کہ 12 گھنٹے سے پہلے استعمال کر لیجئے، اور شدید گرمی میں اس کو بھگو کر ٹھنڈی جگہ پر رکھیے تاکہ شدید گرمی میں بھی اس کو گرمی کی وجہ سے اس میں خمیر پیدا ہو جاتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ نے کچھ نہ کچھ اچھا ضرور سیکھا ہوگا۔ اس مشروب کو ضرور بنائیے گا اور کوشش کیجئے اس کو 2 یا 3 ماہ ریگولر پیجئے، کیونکہ اگر آپ 1-2 دن پئیں گے تو پھر آپ کو اس کے وہ رزلٹ حاصل نہیں ہوں گے جو کہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ بہترین صحت پانا چاہتے ہیں، بہترین انرجی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ کم از کم 3 ماہ ریگولر ضرور استعمال کریں، ورنہ آپ ڈیلی بھی پی سکتے ہیں۔ بہترین خزانہ ہے جو آپ کی صحت کو بہترین طاقت فراہم کرے گا۔ آپ ڈیلی بھی روٹین میں بھی شامل کر سکتے ہیں، روٹین میں بھی پی سکتے ہیں۔ اس کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا نقصان نہیں ہے، بلکہ آپ کی صحت کی بحالی میں بہت اچھا کردار ادا کرے گا۔ اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کیجیے گا تاکہ مزید لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا و بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔